السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بلال اور آج میں دل کے دورے پر بات کرنے والا ہوں، یعنی ہارٹ اٹیک پر، اور اس کا علاج بھی میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے آخر میں بتانے والا ہوں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں دل کے دورے کی علامت سینے میں درد یا تکلیف، سانس میں کمی، جبڑے، گردن، کمر، بازو یا کندھے میں درد یا تکلیف، متلی، ہلکا سر یا غیر معمولی طور پر تھکا ہوا محسوس کرنا۔ دل کا دورہ، جسے مایوکارڈیل انفیکشن بھی کہا جاتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب دل کے پٹھوں کے کسی حصے کو کافی خون نہیں ملتا ہے۔ خون کے بہاؤ کو بحال کرنے میں جتنا زیادہ وقت علاج کے بغیر گزرتا ہے، دل کے پٹھوں کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کورونری دھمنی کی بیماری (CAD) دل کے دورے کی بنیادی وجہ ہے۔ ایک کم عام وجہ کورونری شریان کی شدید انٹن یا اچانک سکڑ جانا ہے، جو دل کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ کو روک سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کی علامت کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک کی اہم علامت یہ ہے: سینے میں درد یا تکلیف۔ زیادہ تر ہارٹ اٹیک میں سینے کے بیچ میں یا بائیں جانب تکلیف ہوتی ہے، جو چند منٹ سے زیادہ رہتی ہے یا پھر جاتی ہے اور واپس آ جاتی ہے۔ تکلیف غیر آرام دہ، دباؤ، نچوڑ، پھرپھونتا یا درد کی طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ کمزوری، ہلکے سر یا بے ہوش محسوس کرنا، آپ کو ٹھنڈا پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ جبڑے، گردن یا کمر میں درد یا تکلیف، ایک یا دونوں بازو یا کندھوں میں درد یا تکلیف۔ سانس میں کمی یا اکثر سینے کی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، لیکن سینے کی تکلیف سے پہلے سانس کی قلت بھی ہو سکتی ہے۔ دل کے دورے کی دیگر علامات میں غیر معمولی یا غیر واضح تھکاوٹ اور متلی یا الٹی شامل ہو سکتی ہے۔ خواتین میں ان دیگر علامات کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ میں یا کسی اور میں دل کے دورے کی علامت محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر 911 پر کال کریں۔ جتنی جلدی آپ ایمرجنسی روم میں پہنچیں گے، اتنی ہی جلدی آپ کے دل کے پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان کی مقدار کو کم کرنے کے لیے علاج کروا سکتے ہیں۔ ہسپتال میں صحت کی دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد یہ معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا دل کا دورہ پڑ رہا ہے، اور بہترین علاج کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دل کے دورے کے لیے دل کو دوبارہ پمپ کرنے کے لیے کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن (CPR) یا برقی جھٹکا ڈیفبریلیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ CPR یا استعمال کرنے کی تربیت یافتہ راہگیر ہنگامی طبی عملے کے پہنچنے تک ڈیفبریلیٹر مدد کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دل کا دورہ پھٹنے سے بچنے کے امکانات جتنی جلدی ہنگامی علاج شروع ہو جائے بہتر ہوتی ہے۔ صحت کے متعدد حالات، آپ کا طرز زندگی اور آپ کی عمر اور خاندانی تاریخ آپ کی دل کی بیماری اور دل کے دورے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ یہ خطرے کے عوامل کہلاتے ہیں۔ تقریباً نصف امریکیوں میں دل کی بیماری کے لیے کم از کم 3 اہم خطرے والے عوامل میں سے ایک ہے: ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ کولیسٹرول اور سگریٹ نوشی۔ کچھ خطرے والے عوامل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جیسے آپ کی عمر یا خاندانی تاریخ، لیکن آپ ان عوامل کو تبدیل کر کے اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں جنہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دل کی بیماری اور دل کے دورے کے خطرے والے عوامل کے بارے میں مزید جانیے۔ آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے تو آپ کے دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے دل کی تال اور باقی جسم میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو دوسرے دل کا دورہ پڑنے یا اسٹروک، گردے کی خرابی اور پیریفرل آرٹریل بیماری (PAD) جیسے حالاتوں کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان اقدامات کے ساتھ دل کے دورے کے بعد مستقبل میں صحت کے مسائل کے امکانات کو کم کر سکتے ہیں۔ نیویگیشن مینو واپس دل کی بیماری میں کورونری شریان دل کی بیماری اور دل کے دورے کے خطرے والے عوامل کے بارے میں مزید جانیے۔ اگر آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے تو آپ کے دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ آپ کے دل کی تال اور باقی جسم میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو دوسرے دل کا دورہ پڑنے یا اسٹروک، گردے کی خرابی اور پیریفرل آرٹریل بیماری (PAD) جیسے حالاتوں کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان اقدامات کے ساتھ دل کے دورے کے بعد مستقبل میں صحت کے مسائل کے امکانات کم کر سکتے ہیں۔ نیویگیشن مینو واپس دل کی بیماری کے بارے میں کورونری شریان کی بیماری، ہارٹ اٹیک مرد اور دل کی بیماری خواتین اور دل کی بیماری دل سے متعلق دیگر کافی خون حاصل کریں۔ خون کے بہاؤ کو بحال کرنے میں جتنا زیادہ وقت علاج کے بغیر گزرتا ہے، دل کے پٹھوں کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ کورونری دھمنی کی بیماری (CAD) دل کے دورے کی بنیادی وجہ ہے۔ ایک کم عام وجہ کورونری شریان کی شدید انٹن یا اچانک سکڑ جانا ہے، جو دل کے پٹھوں میں خون کے بہاؤ کو روک سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک کی علامت کیا ہے؟ دل کی اہم علامت تحمل سینے میں درد یا تکلیف۔ زیادہ تر ہارٹ اٹیک میں سینے کے بیچ میں یا بائیں جانب تکلیف ہوتی ہے، جو چند منٹوں سے زیادہ رہتی ہے یا پھر جاتی ہے اور آتی ہے۔ پیچھے تکلیف، غیر آرام دہ دباؤ، نچوڑ، پھرپھونتا یا درد کی
طرح محسوس کر سکتے ہیں۔ کمزوری، ہلکی سر یا بے ہوش محسوس کرنا، آپ کو ٹھنڈا پسینہ بھی آ سکتا ہے۔ جبڑے، گردن یا کمر میں درد یا تکلیف، ایک یا دونوں بازو یا کندھوں میں درد یا تکلیف، سانس میں کمی، یہ اکثر سینے کی تکلیف کے ساتھ آتا ہے، لیکن سینے کی تکلیف سے پہلے سانس کی قلت بھی ہو سکتی ہے۔ دل کے دورے کے دیگر علامات، تغیر معمولی یا غیر واضح شامل ہو سکتا ہے۔ تھکاوٹ اور متلی یا الٹی خواتین میں ان کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ دیگر علامات متعلق مزید پڑھیں۔ خواتین اور دل کی بیماری، ہر 40 سیکنڈ میں ریاستہائے متحدہ میں کسی کے دل کو دورہ پڑتا ہے۔ ایک ہارٹ اٹیک کے بارے میں مزید حقائق جانیے۔ اور دل کی بیماری، اگر آپ کو دل کے دورے کی علامات نظر آئے تو 911 پر کال کریں یا 911 پر کال کریں۔ اگر آپ اپنے آپ میں یا کسی اور میں دل کے دورے کی علامات محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر کال کریں۔ جتنی جلدی آپ ایمرجنسی روم میں پہنچیں گے، اتنی ہی جلدی آپ دل کے پٹھوں کو پہنچنے والے نقصان کی مقدار کو کم کرنے کے لیے علاج کروا سکتے ہیں۔ اسپتال میں صحت کے دیکھ بھال کے پیشہ ور افراد یہ معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ آیا دل کا دورہ پڑ رہا ہے اور بہترین علاج کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں دل کے دورے کے لیے دل کو دوبارہ پمپ کرنے کے لیے کارڈیو پلمونری ریسسٹیشن CPR یا برقی جھٹکا ڈیفیبریلیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ CPR یا ڈیفیبریلیٹر استعمال کرنے کے لیے تربیت یافتہ مسافر ہنگامی طبی عملے کے پہنچنے تک مدد کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دل کا دورہ پڑنے سے بچنے کے امکانات جتنی جلدی ہنگامی علاج شروع ہو جائیں گے بہتر ہوتی ہے۔ دل کے دورے کے خطرے کے عوامل کیا ہیں؟ صحت کے متعدد حالات، آپ کا طرز زندگی اور آپ کی عمر اور خاندانی تاریخ آپ کی دل کی بیماریاں اور دل کے دورے کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ یہ خطرے کے عوامل کہلاتے ہیں۔ تقریباً نصف امریکیوں میں دل کی بیماری کے لیے کم از کم 3 اہم خطرے والے عوامل میں سے ایک ہے ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ کولیسٹرول اور سگریٹ نوشی۔ کچھ خطرے والے عوامل کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، جیسے آپ کی عمر یا خاندانی تاریخ، لیکن آپ ان عوامل کو تبدیل کر کے اپنے خطرے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں جنہیں آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کے لیے خطرے کے عوامل کے بارے میں مزید جانیے۔ دل کی بیماری اور دل کا دورہ۔ دل کے دورے کے بعد صحت یاب ہونے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کارڈیک بحالی کوئز، یہ دیکھنے کے لیے ہمارا کوئز لیں کہ آپ کارڈیک بحالی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں۔ اگر آپ کو دل کا دورہ پڑا ہے تو آپ کے دل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ آپ کے دل کی تال اور باقی جسم میں خون پمپ کرنے کی صلاحیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو دوسرے دل کا دورہ پڑنے یا فالج گردے کی خرابی، ایک پردی شریان کی بیماری PAD جیسے حالات کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ ان اقدامات کے ساتھ دل کے دورے کے بعد مستقبل میں صحت کے مسائل کے امکانات کو کم کر سکتے ہیں۔ جسمانی سرگرمی، اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ساتھ چیزوں کے بارے میں بات کریں۔ پیریفرل آرٹریل بیماری PAD، آپ اپنے امکانات کو کم کر سکتے ہیں۔ مستقبل میں صحت کے مسائل ہیان کے ساتھ دل کا دورہ پڑنے کے بعد اقدامات، جسمانی سرگرمی، اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے ساتھ ان چیزوں کے بارے میں بات کریں جو آپ اپنی زندگی اور کام میں ہر روز کرتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد کچھ وقت کے لیے کام، سفر یا جنسی سرگرمی کو محدود کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ طرز زندگی میں تبدیلیاں، ایک صحت مند غذا کھانا، جسمانی سرگرمی میں اضافہ، تمباکو نوشی چھوڑنا اور تناؤ کا انتظام کرنا، تجویز کردہ ادویات لینے کے علاوہ آپ کی دل کی صحت اور معیاری زندگی کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ طرز زندگی میں یہ تبدیلیاں کرنے میں مدد کے لیے اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم سے کارڈیک بحالی نامی پروگرام میں شرکت کے بارے میں پوچھیں۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج اسپرین خون کی جمنے کو کم کرتی ہے۔ کلٹ بسٹر، تھرومبولیٹکس یا فیبرینولیٹکس، یہ ادویات کسی بھی خون کو لثڑے کے توڑنے میں مدد کرتے ہیں جو دل میں خون کی بہاؤ کو روک رہی ہے۔ خون پتلا کرنے والی دوسری دوائیں نائٹروگلیسرین، مارفین، بیٹا بلاکرز، ACE انہیبیٹرز، اسٹیٹن وغیرہ، یہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔